نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تم اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے۔ خود قرآن کریم نے بھی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے؟ العیاذ باللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے مزہ آتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ یا اللہ کو اس سے لطف آتا ہے؟ یا اللہ کو اس کا کوئی نفع پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اگر پوری کائنات صبح اور شام ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہے، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال میں ذرہ برابر بھی کچھ اضافہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح العیاذ باللہ، اگر پوری کائنات دنیا کے تمام انسان یہ عہد کر لے، یہ بات طے کر لے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے نکالنا ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، ہمیں ہر وقت اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزارنی ہے، اور ہم اب اللہ سے غافل ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال میں ذرہ برابر بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تمہارے سجدوں سے، تمہاری نمازوں سے، تمہاری تسبیحات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری تسبیحات کی، تمہارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس سے ہمارا ہی نفع ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنی بدعنوانیاں، بدفعلیاں، جتنے بدعمال اس معاشرے کے اندر آج پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی برائیاں آج جنم لے رہی ہیں، اگر آپ ان کی جڑ کو دیکھیں گے، اگر آپ ان کی تہ تک پہنچیں گے، تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔
یعنی جب تک بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل لگا ہوا ہوگا، جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوگا، اس وقت تک بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک چور چوری اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، اس وقت وہ چوری کرتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، اگر اس کے دل کے اندر وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہو، اور اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہو، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے، جب کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینے کا احساس اس بندے کے اندر جب تک موجود رہے گا، اس وقت تک بندہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کثرت سے ذکر کرو۔ اسی طریقے سے ایک برا انسان برائی جب کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، جب وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس وقت وہ گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن۔ ایک زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے دل کے اندر ایمان مستحضر نہیں رہتا، اس کے پاس اس وقت ایمان نہیں رہتا جب وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، اسی وقت وہ چوری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرابی، ایک شراب پینے والا، ایک شراب کا عادی شراب کب پیتا ہے؟ شراب اس وقت پیتا ہے، اس وقت وہ شراب کو پیتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، اس وقت وہ شراب پیتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی یاد تازہ ہے، اگر اس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی جرائم نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہر شہر، ہر قصبے کے اندر کھانے کا انتظام ہے، اس وقت ان کے دور میں یہ نہیں تھا۔ اب سفر میں جا رہے تھے، جو سامان سفر لیا تھا، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلاش میں نکلے کہ کوئی بستی تلاش کروں تاکہ وہاں سے کھانے کا انتظام ہو سکے۔ تلاش کرتے کرتے سامنے بکریوں کو دیکھا، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور پھر اس چرواہے کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے جا کر کے بات کرتے ہیں کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ مجھے دودھ دے دو اور آپ اس کے مجھ سے پیسے لے لو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت فرما رہے تھے۔ اس چرواہے نے فرمایا، اس چرواہے نے کہا کہ حضور یہ بکری میرے مالک کی ہے اور میرے پاس امانت ہے، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسی وقت اللہ نے ایک بات ڈالی کہ آج ان کا تھوڑا امتحان لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمہارا بھی فائدہ ہے، جس سے تمہارا بھی نفع ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ اس چرواہے نے کہا حضور بتائیے کیا تدبیر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بکری مجھے فروخت کرو، اس کا فائدہ مجھے تو یہ ہوگا کہ میں اس بکری کو اپنے ساتھ رکھوں گا، اپنے ساتھ سفر میں لے جاؤں گا، اور جہاں بھی مجھے ضرورت پڑے گی اس وقت میں اس کا دودھ نکالوں گا اور پی لوں گا، اپنا پیٹ بھر لوں گا، اپنی بھوک کو مٹا لوں گا، اور تمہارا نفع، تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں بکری کے پیسے مل جائیں گے۔ اور رہا مالک کا مسئلہ، جس کی یہ بکریاں ہیں اس سے کہہ دینا کہ جنگل میں اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا،
اس وقت جب چرواہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سنا، فوراً ان کے دل میں ایک سوال آتا ہے، فوراً انہوں نے یہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟ اگر میرا مالک یہاں نہیں ہے، میرا مالک مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اس واقعے کے اندر سراسر فریب اور دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اگر میرا مالک یہاں موجود نہیں ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، تو اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ یہ ہے اللہ کا ذکر جو ان کے دلوں کے اندر اس قدر اس طرح بیٹھ گیا تھا، اس طرح سما گیا تھا کہ جنگل کی تنہائی ہو یا رات کی تاریکی ہو، کچھ بھی ہو، ہر وقت ان کے دل کے اندر یہ احساس رہتا تھا کہ کل کو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عدالت میں ہمیں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے جواب کو سنا تو فرمایا کہ جب تک اس روئے زمین پر، جب تک اس دنیا کے اندر تجھ جیسے اللہ والے رہیں گے، اور جب تک اس دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کے دلوں میں موجود رہے گا، اس وقت تک اس دنیا میں اس زمین پر کوئی ظلم آنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس وہ چیز ہے، وہ شے ہے جو ہر وقت بندے کے دل پر بندے کے ساتھ پیرے لگا رکھتی ہے۔ جب تک بندے کے دل میں یہ بات رہے گی کہ کل مجھے اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دینا ہے، بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ آج کتنے جرائم اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، حالانکہ جگہ جگہ فورس لگی ہوئی ہے، فوج ہے، تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہمارے دل کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو جاتی کہ ہمیں اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دینا ہے۔ اس وقت تک یہ جرائم اسی طرح ہوتے رہیں گے، کتنے ہی پیرے بٹھا لینا۔ جرائم کا خاتمہ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ کوئی فورس نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، لیکن اگر کسی صحابی سے، کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی، آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے سزا دے دیں۔ اور سزا کیسی؟ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، پتھر مار مار کر اسی دنیا کے اندر ختم ہو جانا، ختم کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ کل کو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔